بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching Hayya Al Falah by Mufti Muhammad Wasim Sahab, the famous scholar of Islam. Ini yang mau. Satu.
روایت میں ہے کہ جس نے روزے نہیں رکھے، جس نے تراویح نہیں پڑھی، فرمایا فلاں یقرب نہ وہ قریب آئے ہماری عیدگاہ کے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اسی طرح قضاء کے موقع پر حدیث ہے، پیسوں کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا، فرمایا اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب آئے۔ اسی طرح ایک روایت کہ جس بندے کے پاس، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، استطاعت تھی، لیکن اس نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، تو اللہ فرماتے ہیں وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ میرے بندوں کا اپنا معاملہ ہے، میرے اپنے ہوں گے، اندر کی باتیں ہوں گی، وہ راز و نیاز کی باتیں ہوں گی، میرے اپنے آئیں گے جنہوں نے کام کیا ہوگا، میں ان کو پورا پورا اجر دوں گا، پورا پورا انعام دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بہت بڑی نعمت بنائی ہے۔ وَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رمضان فلم، فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص من ادرک رمضان، جو بے رمضان کا مہینہ فلم یغفر له، فلم یغفر له، اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی وَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ فلم یغفر له، جس بندے نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہیں کرائی روزے و تراویح کے ذریعے سے، فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی بخشش نہیں کرائی فلم یغفر له، وہ برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کے لیے، انعام دینے کے لیے بلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا، اور جس کا رمضان نیکیوں اور نیکیوں کے بغیر گزرا، نیکیوں کے بغیر جس نے رمضان گزارا، فرمایا جس نے اپنے پورے سال کو ضائع کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے پورے سال میرے اوپر مصیبت نہ آئے، پورے سال مجھے خوشیاں ملیں، پورے سال میں عزت کے ساتھ رہوں، اسے چاہیے کہ وہ رمضان اچھا گزارے، اس کا پورا سال ہم اچھا کر دیں گے۔ پہلے زمانے کا روزہ تھا کہ جب ایک افطاری کرتے تھے اس کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، ایک افطاری کرنے کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر جب دوسرے دن کی افطاری ہوتی تھی، افطاری کرنے کے بعد اگر کسی کی آنکھ لگ جاتی تھی تو اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی تھے وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غربت کے زمانے ہیں، وہ شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا افطاری کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ کہا اللہ کی بندی مجھے تو بڑی شدید بھوک لگی ہے۔ وہ اس نے کہا کہ اچھا آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے افطاری کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ انتظام کرنے کے لیے گئی، واپس آئی تو خاوند کی آنکھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے خاوند کو کہا اے اللہ کی ولی، تیرا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ اس صحابی نے کہا اللہ کو یہی منظور تھا، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرے دن صبح کو وہ کام کر رہا تھا، بے ہوش ہو گیا، باقی لوگ اٹھا کر حضور کے پاس لے گئے، کہا یا رسول اللہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا تھا اور یہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بیوی کو بلایا، اس سے حال پوچھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ بڑے شدید پریشان ہوئے، کہا اے اللہ میرے اوپر بڑی تکلیف اٹھا رہی ہے، ایک روزے کے بعد فوراً دوسرا روزہ، اے اللہ رحم کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل فرمایا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہا اے نبی جب تک آپ
کالی دھاری میں سفید دھاری نظر نہیں آتی، یعنی جب تک پوری صبح نہیں ہوتی، صبح صادق شروع نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ کی امت کو اجازت ہے کہ وہ کھا پی سکتی ہے۔ ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا، ایک صحابی ہے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیف حلک انت، وہ کیسے برباد ہو گیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ حکم یہ ہے کہ جو بندہ افطاری کرتا ہے اس کے بعد وہ جاگتا رہتا ہے، اگر اس کی آنکھ لگ جائے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا ہے، تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، میرے اوپر پابندی تھی کہ میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بیوی کے پاس چلا گیا، تو یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو ایک غلام آزاد کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر غربت اتنی ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں غلام آزاد کر، غلام کہاں سے آزاد کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا نہیں کر سکتا تو پھر تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول نے فرمایا 60 روزے پے در پے رکھ، کفارہ ہے ایک قضا کا، اور 60 پے در پے اگر روزہ کوئی توڑ دیتا ہے تو اس پر 60 روزے پے در پے رکھنا، یعنی ریگولر وہ 60 روزے رکھے گا، ایک قضا ہوگا اور 60 اس کے اوپر کفارہ ہوگا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا ہے تو یہ حال ہوا ہے، 60 رکھے تو میرا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فضاحت بدت نواجز، نواجز کہتے ہیں آخر کے، جس کو ہم ہن کہتے ہیں، جو آخری جو دانت ہوتے ہیں ان کو عربی میں نواجز کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تو آپ کے وہ آخری دانت بھی نظر آنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس طرح ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جا، تیرے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ صحابی بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی بہت ساری کھجوریں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی کھجوروں کو قبول فرمایا اور اس صحابی کو کہا کہ یہ کھجوریں لے لے اور مدینہ کے 60 گھروں میں جا کر یہ کھجوریں غریبوں کے گھروں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ اب اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ قسم اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا، مدینے کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ غریب آدمی میں، مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو یہ تیرا کفارہ تو ہی لے۔ تو وہ صحابی اس نے وہ کفارہ اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا کہ یہ حکم صرف تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ نے اسے وہ کفارہ جب عطیہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ دوسری پاری کی آیت اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ ایک افطاری کے بعد اگلی سحری تک جو کرتے ہیں کریں، جو کھاتے ہیں کھائیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہو۔ اتنی آسانی کا رمضان لینے کے بعد بھی اگر ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اگر ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، تو بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ، برباد ہو گیا وہ جس نے رمضان پایا، فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ، اور اپنی بخشش نہیں کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کو اچھا گزارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اگلے سال کے لیے خیر لکھ دیتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی عبادت ایک سمندر کی طرح ہے اور باقی پورے سال کی عبادت ایک قطرے کی طرح ہے، کہ جو بندہ رمضان میں عبادت کرتا ہے اللہ اس کو سمندر کے برابر نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو باقی پورا سال کرتا ہے تو اسے صرف ایک قطرہ ملتا ہے۔ اگر کمپیریزن کریں رمضان کے ساتھ، اتنا
اور پھر جب شوال شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ جب عید کی رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے رمضان میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے جس کو ہم عید کی رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ اس کا نام ہے، تو لیلۃ الجائزہ کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں بھئی حساب کرو کتنے آزاد کیے۔ فرشتے حساب کر کے بتاتے ہیں اللہ اتنے آزاد ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے پورے مہینے میں آزاد ہوئے آخری رات میں اتنے مزید آزاد کر دو۔ فرمایا کہ تقریباً پوری امت کے سوائے رمضان کی قدر نہ کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ساری عید الفطر کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار آوازیں لگتی رہتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی تم میں ایسا، حل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا، حل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا، حل من مستغفر، کوئی ہے معافی مانگنے والا، حل من مسترزق، کوئی ہے رزق مانگنے والا، ہے کوئی تم میں عافیت مانگنے والا، کوئی ہے تم میں خیر مانگنے والا، کوئی ہے تم میں اچھائی مانگنے والا، کوئی ہے تم میں حسنہ مانگنے والا۔ فرمایا اس رات میں جو کھڑے ہو کے اللہ پاک سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ پورے کا پورا عطا فرماتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر فرشتوں کی جماعتیں بھیج دیتے ہیں اور وہ راستے کی چوکوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ عید الفطر کی طرف چلتے ہیں تو راستے میں وہ فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور ہاتھ ملا کر کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہارا استقبال کرنے کے لیے۔ قوموا لیالیم، تم نے رمضان کی راتوں میں جو تراویح پڑھی تھی، وصوموا نہارہا، تم نے رمضان کے دنوں میں جو روزے رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے، ہم تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور وہ فرشتے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بندوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جب تک وہ عیدگاہ میں نہیں پہنچتے، وہ سارے راستے دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو جن کو تم عیدگاہ میں چھوڑ کر آئے ہو، جن کو مسجد میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کیا مزدوری ہوتی ہے اس مزدور کی جو سارا کام پورا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفا اجورہ، میں اس کو پوری اجرت دیتا ہوں۔ کہتے ہیں یا اللہ آپ کی طرف سے پوری اجرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے ظاہر کے، ان کے باطن کے، میں ان کے اوپر کے، ان کے نیچے کے، ان کے دائیں کے، ان کے بائیں کے، ان کے وجود کے ساتھ ٹکرانے والی تمام نافرمانیوں کو، چاہے وہ بڑی ہوتی ہیں یا چھوٹی ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں یا چھپی ہوئی ہوتی ہیں، میں ساری کی ساری اکٹھی معاف کر دیتا ہوں۔ فرشتے سوال کرتے ہیں اے کریم اللہ بتا ان کے بارے میں جو لوگ تیری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ، جو لوگ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، جو اللہ سے ملنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا وصال چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا، ہم ہر کسی سے محبت کریں اسی کے لیے جو وصال باری تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، جو اللہ کو ملنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں ان کے لیے ان کی ہر سانس کے بدلے میں ان کو نیکی عطا کرتا ہوں، ان کے ایک دفعہ کے ذکر پر 70,000 دفعہ ذکر کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ میں ان کے ایک ایک قدم پر 10 گناہ معاف کرتا ہوں، ان کے ایک قدم پر 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں، ہر قدم پر میں ان کے 10 درجوں کو بلند کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے، اللہ نے ہمیں بلایا ہے، انعام دینے کے لیے بلایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسٹیج میں مسجد کی اسٹیج پر بلا کے اللہ رب العالمین نے
ہمیں دور دور سے بلا کر اکٹھا کیا ہے اور اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں انعام دینا چاہتے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میرے بندو جو میری طرف چل کے آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وہ لباس اتار دو جن میں اللہ کی نافرمانی ہوئی تھی، وہ لباس پہنو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ راستے چھوڑ دیں جو رمضان سے پہلے کے راستے تھے۔ اللہ نے ایک مہینہ نیکی کی توفیق دی تھی، اب دوبارہ ان راہوں پر چلنا جن پر اللہ کی نافرمانیاں ہوئی تھی، وہ راستے چھوڑ کر اس راستے کی طرف آ جانا جس راستے پر اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ در حقیقت کامیابی ہے۔ دوبارہ وہی مسجد ویران، علامہ اقبال فرماتے ہیں صفے کچ دل پریشان سجدے بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ ہماری صفیں دوبارہ ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، ہماری مسجد ویران نہیں ہونی چاہیے۔ اصل رمضان قبول اس کا ہے جو رمضان گزرنے کے بعد بھی اللہ کے قریب رہتا ہے، جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے وہ تو رمضانی مسلمان ہے، ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، ہم قرآن مجید کے وارث ہیں، ہم جنت کے طالب ہیں۔ ہمارا اوریجنل انٹروڈکشن یہی ہے، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم میں کوئی مستری نہیں، ہم میں کوئی نوکری پیشہ نہیں، ہم میں کوئی افسر نہیں، ہم میں کوئی ملازم نہیں، ہم میں کوئی کچھ نہیں ہے، ہماری صرف وہی حیثیت ہے جو پیٹ میں بڑی گندگی اٹھا کے گندگی کا تھیلا اٹھا کے گھومتا ہے۔ اگر ہمارا اللہ ہماری گلوں کی سیلیں کھول دے، ہماری بدبو سے لوگ 6 میل ہم سے دور بھاگیں، اس اللہ نے گلے میں سیلیں لگائی ہیں، ہمارے وجود کی گندگی کو پیٹ میں بند کیا ہے، ہماری ذاتی کوئی حیثیت نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا اللہ سب کچھ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، ہم میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ کے سامنے فقیر ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا بنایا ہے۔ هل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا؟ اللہ سے ہم نے سوال کیا اهدنا الصراط المستقیم، اللہ نے جواب دیا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، سیدھی راہوں پہ چلو گے میں تمہیں انگلی سے پکڑ کر چلاؤں گا، ٹیڑھی راہوں پہ چلو گے انگلی چھوڑ دوں گا، گر جاؤ گے پھسل جاؤ گے، تم اپنے کیے کی مکافات کر لو، جو راہیں بھلا دی انہیں یاد کر لو، طریقے صحابہ پہ آ جاؤ گے تم تو پھر ساری دنیا پہ چھا جاؤ گے تم۔ مسلمان ایک کسی اور کے دیے ہوئے نقشے پر چلنے والا نہیں ہوتا، مسلمان کا معنی ہے وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ مسلمان مسلم سے ہے، مسلم کا معنی عربی میں اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا، جو پہلے تھا بعد میں کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ زبان سے کہہ تو دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ ہمارا 4-5 فٹ کا وجود، ہمارے وجود پر ہماری نہیں چلتی، ہمارے اللہ کی چلتی ہے۔ ہم تو بے وقوف ہیں کہ بلیڈ اٹھا کر نام لکھ دیتے ہیں اپنے بازوں پر، یہ وجود میرا نہیں ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ وجود میرے اللہ کا ہے۔ ادوا الامانۃ اذا اؤتمنتم، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کی امانتوں کو ہم نے پورا جمع کرانا ہے۔ یہ وجود میرا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا وجود ہے، میں اس کا وارث ہوں، مجھے عارضی ملکیت حاصل ہے، میں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلاؤں گا، پھر یہ میرا وجود ایسا ہوگا جب یہ کانٹا پکڑے گا اس سے پھول کی خوشبو آئے گی، جب یہ کانٹوں پہ پتھر رکھے، کانٹوں پہ پاؤں رکھے گا، وہ کانٹے اس کے پاؤں کے نیچے موم ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ اکڑ گیا تو پھر یہ نقصان اٹھائے گا۔ اور اللہ کا قانون ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
گر جاتے ہیں ناداں سجدے میں. جب عین قیامت آ جائے اللہ نے مجھے رمضان دیا تھا, ہمیں رمضان دیا تھا, پہلے عشرے کا نام اللہ نے آسمانوں پہ لکھا تھا, اولہ رحمت, وہ رحمت کا عشرہ گزر گیا, وأوسطہ مغفرت, دوسرا عشرہ مغفرت کا وہ بھی گزر گیا, وآخرہ عتق من النار, آخری عشرہ تھا آگ سے آزادی کا, وہ بھی چلا گیا. اب ہمارے پاس دوبارہ رمضان نہیں آئے گا, دوبارہ رمضان نہیں آئے گا. پتہ نہیں اگلے سال کسی نے رمضان کو پا لیا تو پا لیا, ورنہ جو وقت گزر چکا ہے یہ لوٹ کر دوبارہ نہیں آئے گا. آج کی جو ڈیٹ ہے کیلنڈر کے حساب سے, آج کی جو ڈیٹ ہے یہ ڈیٹ دوبارہ نہیں آئے گی. 2019 کا یہ جمعہ آج ہے, دوبارہ نہیں آئے گا. عمر ہو رہی ہے مثل برف کم, خدا خدا کا وقت تھا, صدائیں ہیں صنم صنم, اب عمر گزری جا رہی ہے. جب عمر گزر جائے گی پھر بعد میں پچھتانا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے ہمیں توبہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ نے انعام لینے کا. جیسے اللہ نے آج بلایا ہے, اگر صدقے دل سے ہماری توبہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. توبہ ہے نا جی انشاءاللہ. چند لوگ ایسے ہیں جن کی عید الفطر کے مجمع میں بھی توبہ قبول کوئی نہیں. چند لوگ اگر ہم میں وہ ہیں تو وہ صدق کے دل سے توبہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. پہلا الاشراک باللہ, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, الاشراک باللہ, شرک کرنے والا, شرک کرنے والے کی بخشش عید الفطر کی نماز میں بھی نہیں ہوگی. دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین, والدین کا نافرمان. اگر ہم میں کوئی بیٹھا ہے, میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. جو والدین کی نافرمانی ہوئی صدق کے دل سے توبہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جن کے زندہ ہیں ان سے معافی مانگیں, اور جن کے زندہ نہیں ہیں ان کے پیچھے ایصال ثواب بھیجیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تیسری چیز وقتل النفس, جس نے کسی کو بے گناہ قتل کر دیا اس کی بخشش نہیں ہے. چوتھا الیمین الغموس, جھوٹی قسم کھانے والا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. پانچواں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا. جو شراب پینے والا ہے اس کی عید الفطر, لیلۃ الجائزہ, لیلۃ القدر, جمعۃ الوداع, پورا رمضان اس کی بخشش نہیں ہے. تو صدق کے دل سے توبہ اگر ہم میں کوئی ایسا ہے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اور اسی طرح اگلا گناہ, دل میں کسی کے خلاف نفرت رکھنے والا, اور صرف نفرت رکھتا نہیں ہے, اس کو یہ پھیلاتا رہتا ہے, موقع ڈھونڈتا ہے کسی کو تکلیف دینے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عید الفطر کی نماز میں بھی مغفرت نہیں ہے. دوسرے کو نقصان دینے کے لیے, ایک ہے بغض کینہ دل میں رکھنا, دوسرا یہ ہے کہ اس کو نقصان دینے کے لیے موقع تلاش کرنا. بڑا خطرناک گناہ ہے, اس سے توبہ. اگلا گناہ غیبت کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیبت کی اس کی بخشش نہیں. اور آخری گناہ بڑا خطرناک ہے, فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, رشتہ داریاں توڑنے والا. اللہ رشتے جوڑتا ہے, ہم رشتے توڑتے ہیں. بھئی صاحب میری فلانے نال برادری کو نہیں, میں صاحب وہ دن لڑنا ہی نہ چاہتا, میں ان کو آکے میرے جنازے دے نام ہے. او بھئی اللہ رشتے جوڑتا ہے, ہم رشتے توڑتے ہیں. ہم کون, ہماری اوقات کیا کہ اللہ جوڑے ہم توڑے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, سورۃ البقرہ پہلا سپارہ. اللہ فرماتے ہیں میں جوڑتا ہوں, تم توڑتے کیوں؟ جو اللہ کے جڑے ہوئے کو توڑتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہے. تو انشاءاللہ جس سے ہماری برادری نہیں ہے اس کے ساتھ ہماری صلح عید الفطر میں بھائی اعلان کر. میں آپ سے کوئی ذاتی تو مطالبہ نہیں کر رہا, جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ہم نے ان کو معاف کیا, ہم نے ان کو معاف کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھگڑے پر, جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے
اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں جنت کے بیچ میں محل چاہیے. اس لیے جس نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی ہم ان کو معاف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے معاف کیا میں نے اسے معاف کیا. اللہ فرماتے ہیں جس نے معاف کیا میں نے اسے معاف کیا. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور آج کی اس مبارک محفل کا ہمیں پورا بدلہ عطا فرمائے. عید الفطر کی نماز کا طریقہ, سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. نیت کی ہے نماز کی, نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے. 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7-6 تکبیر زائد کے. 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7-6 تکبیر زائد کے. منہ خانہ کعبہ کی طرف, بندگی اللہ تعالیٰ کی, حاضر پیچھے امام کے, اللہ اکبر. نیت میں 4 چیزیں ضروری ہیں. ایک واجب ہے یا سنت ہے, اس کا تعین کرنا. دوسرا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, اور تیسرا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یا ویسے ہی پڑھ رہا ہوں, اور چوتھا یہ کہ کس کی بندگی میں پڑھ رہا ہوں. خاص نیت کی ہے نماز کی, نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے. 2 رکعت نماز عید الفطر 7-6 تکبیر زائد کے. منہ خانہ کعبہ کی طرف, بندگی اللہ تعالیٰ کی, حاضر پیچھے امام کے, اللہ اکبر. جب آپ نے اللہ اکبر کر دیا تکبیر تحریمہ, اس کے بعد آپ نے عام نمازوں کی طرح ثنا پڑھنی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پاک ہے تو اللہ. ثنا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ پاک ہے تو اللہ. وبحمدک, ساری تعریف تیری اللہ. وتبارک اسمک, برکت تیرے نام کی اللہ. وتعالی جدک, سب سے بلند تو اللہ. ولا الہ غیرک, نہیں کوئی معبود تیرے سوا اللہ. یہ آپ نے ثنا پڑھ لی. ثنا کے بعد اب آپ نے 6 تکبیر زائد پڑھ لی. اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ چھوڑنے, پہلی تکبیر. دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے. تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے. اس کے بعد امام صاحب عام نمازوں کی طرح تلاوت کریں گے, سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے. اس کے بعد رکوع 2 سجدے عام نمازوں کی طرح. پھر وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے عام نمازوں کی طرح. وہ سورت پڑھیں گے, فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت میں رہیں گے. جب وہ سورت ختم کریں گے تو چوتھی تکبیر پڑھیں گے. چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے. 5ویں تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے. 6ٹھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا. تو جو دوسری رکعت کی 3 تکبیریں ہیں, تینوں میں آپ نے ہاتھوں کو چھوڑنا ہے. پھر اللہ اکبر کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے. رکوع کے بعد پھر آپ نے عام نمازوں کی طرح نماز کو پورا کرنا ہے. عیدین میں تکبیر, اقامت وغیرہ اذان نہیں ہوتی. اس کے بعد جب آپ کی نماز ہو گئی پھر دعا ہوگی. عام نمازوں کی طرح عید کی نماز کے بعد بھی دعا مسنون ہے. اور عید الفطر کے بعد والی جو دعا ہے, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. یہ بڑی قیمتی دعا ہوتی ہے. لوگ چپل اٹھاتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں, تو کائنڈلی دوڑ نہیں لگانی, بلکہ وہ دعا آپ نے ضرور مانگنی ہے کیونکہ وہ قبولیت کی دعا ہے. اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے عید کا. عید کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے, جمعے کا پہلے ہوتا ہے. تو عید کا خطبہ سننا واجب ہے. خطبہ آپ نے پورا خطبہ سننا ہے. خطبہ سننے کے بعد پھر آپ نے جانا ہے. جب آپ خطبہ سننے کے بعد یہاں سے باہر جائیں گے نا, تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں, فرشتے ایک دوسرے کو اشارہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کیوم ولدت ہو امہ, یہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے. یہ ایسا پاک ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت کے قابل بنائے. نیت کریں.